السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا غسل جنابت والا جو باقی بچا ہوا پانی ہوگا یا غسل جنابت کرتے ہوئے جو پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر یا پانی میں گر جائیں تو کیا وہ کپڑے اور پانی ناپاک ہوگا کہ پاک ہوگا؟ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کہ جب آپ جنبی حالت میں ہو جاؤ، نجس ہو جاؤ، جب تم ناپاک ہو جاؤ تو تم غسل کر لیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں اکثر لوگ جو غسل کرتے ہیں ٹب میں پانی ڈال کر غسل کریں اور وہ پانی جب ہم اپنے جسم پر پھینکتے ہیں تو لازماً ہر صورت میں اس کی چھینٹیں وغیرہ جو ہیں باقی ماندہ پانی میں گر جاتی ہیں۔ اب وہ پانی جو ہمارے جسم سے لگ کر باقی پانی کی چھینٹیں باقی پانی میں گر گئیں تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے مطابق ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور احمد کے اندر یہ احادیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ یعنی بعض ازواج کے ساتھ آقا علیہ السلام ایک ہی ٹب کے اندر غسل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنابت کی حالت میں اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی جنابت کی حالت میں، اور دونوں ایک ہی برتن میں ایک ہی ٹب میں غسل کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ غسل والا ہاتھ اور وہ پانی اس ٹب کے اندر گرنا اور اس طرح سے وہ غسل کرتے تھے، اس سے کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے وہ پانی جو ٹب میں تھا اس سے غسل یا وضو کرنا چاہا تو آپ کی زوجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ اس سے وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، اس لیے کہ یہ پانی میرا استعمال شدہ پانی ہے اور میں جنبی حالت میں تھی، میں ناپاکی کی حالت میں تھی، میں نے اس میں سے غسل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے غسل تو ضرور کیا ہے لیکن وہ پانی نجاست والا پانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے۔ پانی کے ناپاک ہونے کی 3 علامت بیان کی گئی۔ اگر پانی کی رنگت چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جائے، سمیل آنا شروع ہو جائے، اور تیسری وجہ یہ ہے اگر اس کا ذائقہ خراب ہو جائے۔ تو ان تینوں وجوہات کی بنا پر پانی ضائع ہو جاتا ہے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی حالت ہو تو اس میں سے پانی نجاست والا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے اگر انسان غسل کرتا ہے اور غسل کے دوران اس کے پانی کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑ جائیں یا اس پانی کے اندر گر جائے جس پانی سے لے کر غسل کر رہا تھا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی نجس نہیں ہوگا، وہ پانی پاک رہے گا۔ اگر کپڑوں پر پڑ جائے تو وہ کپڑے بھی پاک رہیں گے، کیوں؟ وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان کا ذہن مطمئن نہ ہو، انسان اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر اس کے محتاط ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر ایسی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں پانی کے اندر اور وہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کپڑوں پر بھی وہ چھینٹیں پڑ جائیں غسل جنابت کرتے ہوئے پانی کی چھینٹیں پڑ جائیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہ پاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔